والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک عظیم مقصد کے لیے ہمیں عطا کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الملک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے، تمہاری جانچ کرے، اور قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھے أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سب سے زیادہ نیک اعمال کون کرنے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی
ایک دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک سراب ہے جو پیاسے کو گرمی کی شدت کے اندر دور سے نظر آتا ہوا پانی ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ صحیح بخاری کے اندر یہ کتاب الرقاق میں حدیث موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کہا اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایک پردیسی بن کر رہے، غریب الدیار بن کے رہے، غریب الوطن بن کے رہے، کہ جیسے ایک انسان پردیسی ہے، اپنے گھر بار سے دور ہے، عارضی طور پر کسی مقصد کے لیے کسی علاقے اور کسی جگہ میں گیا ہے، وہ اس کی منزل نہیں ہے، وہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ اس کا مسکن نہیں ہے، وہاں اس نے رہنا نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا کے اندر ایک پردیسی بن کے رہے یا پھر ایک راہ چلتا ہوا مسافر بن کے رہے دنیا کے اندر۔ یہ دنیا کے اندر، یہ دنیا ایک سرائے ہے، یہ ایک روڈ ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک طریق ہے، یہاں سے گزر جانا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد فرمایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کرنا کہ شام آئے گی۔ اور فرمایا کرتے تھے اپنی صحت کے عالم کے اندر جب تو صحیح سلامت ہوتا ہے اس وقت میں اپنی بیماری کے وقت کے لیے کچھ کر لے۔ جب تو بیمار ہو جائے گا، بستر پہ پڑ جائے گا، تجھ سے نماز بھی صحیح سے ادا نہ ہو پائے گی، تو روزہ نہ رکھ سکے گا، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکے گا، تو اپنی بیماری کے وقت کے لیے جب تجھے بیمار ہونا پڑ جائے تو اپنی صحت کے ایام کے اندر اپنی بیماری کے لیے کچھ کر لے۔ وَاجْعَلْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، جب تم مر جائے گا، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد کے وقت کے لیے اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر کچھ کر کے جا، اپنا کچھ حصہ مقرر کر لے کہ مرنے کے بعد جب دنیا سے جانا ہے، دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد بندے پر جو حالات پیش آئیں گے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر کچھ تیاری کر لے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے بہت خوبصورت کر کے پیش کیا گیا ہے خواہشات کو، شہوات کو بہت خوبصورت اور مزین کر کے دنیا کی زندگی کے اندر پیش کیا گیا۔ من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، اور بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں میں سے، سونے اور چاندی کے ڈھیر، مال و دولت، زر، اس کو خوبصورت اور مزین کر کے لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والخیل المصومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، بڑی بہترین سواریاں، والانعام والحرث، اور چوپائے اور کھیتی باڑی، زمین، پراپرٹی، مال، جائیداد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہیں رہ جائے گا۔
ساتھ نہیں جائے گا۔ واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں اگر تمہیں یقین آئے تو اللہ کے ہاں سب سے بہترین ٹھکانہ تمہارے لیے تیار ہے اور تمہارا انتظار کر رہا ہے، اگر تم اس کے لیے اس دنیا کے اندر تیاری کر کے جاتے ہو۔ یہ دنیا کا مال و متاع، یہ سواریاں ہوں، یہ جائیداد ہو، یہ زمین ہو، یہ پیسہ ہو، یہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، یہ بہترین سواریاں ہوں، یہ سارے کا سارا ذالک متاع الحیات الدنیا، جس کے لیے میں اور آپ مارے پھر رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں نہ عبادات کی پرواہ ہے، نہ اپنے گھر بار کی پرواہ ہے، نہ اپنی صحت کی پرواہ ہے، نہ اپنی آخرت کی پرواہ ہے، نہ اپنی قبر کی پرواہ ہے، نہ اپنی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہونے والی پیشی کی پرواہ ہے، نہ پل صراط کا منظر کبھی ہمارے تصور میں رہا۔ مال کما رہے ہیں، مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حلال کی پرواہ نہیں ہے، حرام کی پرواہ نہیں ہے، اپنی صحت کو انسان برباد کر رہا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی اور ان کو وقت دینے کی پرواہ نہیں ہے، نماز پنجگانہ کی، فرائض کی پرواہ نہیں ہے، حقوق اللہ کی پرواہ نہیں ہے، حقوق العباد کی پرواہ نہیں ہے، جس کے لیے انسان اتنی تگ و دو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تیری زندگی کے سانس کی ڈوری کے ٹوٹنے تک کا اس کا تعلق ہے، اس کے بعد تو اس کا کچھ بھی تیرے حصے کام نہیں آئے گا۔ ہاں اللہ کے پاس واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں تو بہترین ٹھکانہ ہے، اللہ کے ہاں بہت بہترین ٹھکانہ ہے۔ کیسا ٹھکانہ ہے؟ یہ موضوع نہیں تھا، لیکن بہترین ٹھکانہ سے یاد آیا تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے اور اللہ کے پاس کیا کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک بندہ آراف میں کھڑا ہے، نہ جنتیوں میں ہے نہ جہنمیوں میں ہے، اس کو سزا یہ دی گئی ہے کہ وہ جہنم کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے، جہنم کی آگ نظر آتی ہے، جہنمیوں کی چیخو پکار نظر آتی ہے، جہنم کی آگ کے شعلے اس کو چہرے پہ پڑتے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں، سلگھا رہے ہیں، اگرچہ وہ جہنم میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال جب اعمال تولے گئے تو اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی۔ اب برائیاں زیادہ ہوتی تو جہنم میں چلا جاتا، لیکن اس کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ نہیں ہوئی، نیکیاں زیادہ ہوتی تو جنت میں جاتا، لیکن اس کی نیکیاں بھی بڑھ نہیں سکی، ترازو برابر ہو گیا۔ سارے لوگ فیصلہ ہو چکا، جنہوں نے جنت میں جانا تھا جا چکے اور جنہوں نے جہنم میں جانا تھا وہ بھی جا چکے۔ اس بندے کو یہ جہنم کے پاس کھڑا ہے، سامنے کھڑا ہے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، کھڑا رہتا ہے، برداشت کرتا ہے یہ بندہ، اور پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اس جہنم کے شعلوں نے میرے چہرے کو جلا دیا ہے، اللہ تجھ سے ایک درخواست ہے، ایک دعا ہے، اللہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے تاکہ جہنم کی آگ میرے چہرے کو جو جلسا رہی ہے میں اس سے نجات پا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے بتا میرے بندے یہی تیری خواہش ہے، دوبارہ سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا اللہ وعدہ کرتا ہوں دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے تھوڑا دور کر دیں گے اور اس کے چہرے کو جنت کی طرف کر دیں گے۔ پھر یہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جتنے سال، جتنی دیر تک صبر کر سکے گا کرے گا، پھر بولے گا اللہ سے، پھر دعا کرے گا اللہ اب تو نے مجھے اتنا جہنم سے دور کر دیا، یہ جنت ہے یا اللہ مجھے اس کے تھوڑا قریب کر دے تاکہ اس کی ٹھنڈی ہوا سے میں سکون محسوس کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو نے وعدہ کیا تھا میں دوبارہ نہیں مانگوں گا، اللہ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا تھا، یا اللہ میری یہ دعا اور میری درخواست کو سن اور مجھے جنت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وعدہ کر دوبارہ سوال نہیں کرے گا، اس نے کہا دوبارہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دیں گے،
جب جنت میں ہر طرف ہریالی دیکھے گا، باغات دیکھے گا، نہریں دیکھے گا، لوگوں کی خوشی دیکھے گا، ہیرے جواہرات دیکھے گا، کھڑا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے کھڑا رہے گا. پھر یہ بندہ بولے گا. ساری حدیث سنانا میرا مقصد نہیں تھا اور میرے میٹر کا حصہ بھی نہیں تھا، لیکن جب یہ بات آئی کہ دنیا کے یہ سارا کچھ دنیا کا سامان ہے، اللہ کے ہاں اس میں بہتر، اللہ کے ہاں اس سے بہت بہتر تمہارے لیے حصہ موجود ہے اور بہت بہتر سامان موجود ہے. اب اس کی آپ انتہا دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر یہ بندہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ مجھے اب جنت کے قریب کر دیا ہے تو مجھے جنت میں داخل ہی کر دے، تیرا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو نے کہا تھا تجھ سے دعا نہیں کروں گا، سوال نہیں کروں گا، اللہ میں نے کہا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے. اور یہ بات یاد رکھنا، صحیح مسلم کی حدیث میں لکھا ہے یہ آخری جنتی ہوگا، اس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے. سب سے آخر میں یہ جنت میں جب داخل ہوگا دروازے سے دیکھے گا جنت بھری ہوئی ہے، جنت میں ایک پاؤں رکھنے جتنی جگہ بھی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے اب میرے بندے تو میرے گھر میں جنت میں آ گیا ہے، تو میرا مہمان ہے، بتا مانگ کیا مانگتا ہے. یہ بندہ آگے سے کہے گا اللہ تیری جنت تو بھری ہوئی ہے، یہاں تو جگہ نہیں ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہاں جہنم کے پاس سے اٹھایا اور جہنم میں داخل کر دیا، یہاں جگہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے میرے پاس بڑی جگہ ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ خواہشیں کرنی شروع کرے گا، تمنائیں کرے گا، اتنی تمنائیں. یہ آخری بندہ جنت میں جانے والا آخری بندہ جب جنت بھر چکی ہے اللہ کہیں گے مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. وہ آسمان و زمین کے بھرنے کے برابر خزانے مانگے. اللہ کہیں گے اور مانگ اور مانگ اور مانگ. جب بندہ آخری جنتی مانگ مانگ کے تھک جائے گا کہے گا اللہ اس کے بعد میرے پاس مانگنے کو کچھ نہیں بچا. پتہ ہے اس کو جنت میں کیا دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری جنتی جب مانگ مانگ کے تھک جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے بندے جو تو نے مانگا ہے یہ بھی عطا کیا اور اس سے مزید 10 گنا اور تجھے عطا کیا. واللہ عندہ حسن المآب. اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے. یہ دنیا یہ فائدہ ہے، فائدے کا سامان ہے یا دھوکے کا سامان ہے، یا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یا یہ اعمال صالحہ کرنے کے لیے یہ امتحانی مرکز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک چٹائی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے اور وہ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی تھی. قد اثر فی جسدہ، اس چٹائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر نشان ڈال دیے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے نرم و گرم بستر کا انتظام کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولد دنیا، اللہ میرا اور دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں دنیا کے ساتھ دل لگاؤں، میرا اور دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میرا تو دنیا کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے کہ جیسے ایک بندہ استظل تحت شجرۃ ثم ترکھا، میرا تو اتنا ہی تعلق ہے جتنا کسی پردیسی نے مسافر نے گزرتے ہوئے راستے کے اندر دھوپ کے اندر ایک سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر قیام کیا پھر اس کو چھوڑ کے چل دیا. میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا، بندے کے اندر غنا، تونگری، امیری، آپ نے فرمایا یہ زیادہ مال سے بندہ امیر نہیں ہوتا. ولیکن الغنا غنى النفس، بلکہ امیری اور غنا اصل میں بندے کے دل کی امیری ہوتی ہے. کتنے ہی ایسے لوگ دیکھیں گے آپ اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں کے اندر، جن کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرنے والے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے ان کی عزت نفس ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہوں، کسی سے منتیں اور ترلے نہیں کرتے ہوں،
کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتے ہوں، وہ حرام مال نہیں کماتے ہوں گے مال تھوڑا ہونے کے باوجود، کیونکہ ان کا دل امیر ہے، ان کے دل میں غنا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے کروڑ پتی لوگ دیکھیں گے، ارب پتی لوگ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اربوں کھربوں کروڑوں روپے عطا کیے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیسہ خرچ کہاں پر گئے، لیکن اب بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، اب بھی کم تول رہے ہیں کروڑوں روپے ہونے کے باوجود، اب بھی وہ دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں، اب بھی وہ کروڑ پتی ہو کر مال میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اب بھی وہ اپنے بہنوں بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں، اب بھی ان کو ہرس لگی ہوئی ہے، ہر وقت ہارٹ پیشنٹ کیوں بن گئے ہیں؟ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود گھر میں بھی آتے ہیں تو ہر وقت ذہن کے اندر حساب کتاب دکان کا چلتا ہے، زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ یار تو نے تو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دیا، کتنا پاگل آدمی ہے یار، میں کیا کہوں تجھے یار، تو مرنا ابھی مرا ہے نہیں، تو نے دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو مار لیا ہے۔ وہ کوئی انجوائے کر دنیا کو، کوئی لطف اٹھا، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ کھیل، کوئی پوتوں کے ساتھ کھیل، کوئی مزے کر زندگی کے، کوئی 5 نمازیں پڑھ چپ کر کے 17 رکھتے ہیں، کوئی اللہ توفیق دیتا ہے کوئی نفل نوافل پڑھ لے، سال بعد رمضان کے روزے رکھ، اگر تیرے پاس پیسہ ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ کے آ جا۔ تو نے اپنی زندگی کو ٹینشن کے اندر ڈالا ہوا ہے، تجھ سے زیادہ بیوقوف آدمی تو میں نے اللہ کی زمین پر دیکھا ہی نہیں۔ پیسہ ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، اور زیادہ تر بندہ ٹینشن میں رہتا ہے، یار کیا تماشا ہے یار، یہ زندگی کیا زندگی ہے، وہ اپنے آپ کو کیوں آسانی میں نہیں کرتا؟ بھائی جس بندے نے صبح کو گھر کے اندر چینی نہیں ہے، گھی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے شام کا، وہ مزدور اتنی ٹینشن نہیں لیتا جس کے اکاؤنٹ کے اندر اربوں کروڑوں روپے پھنسے ہوئے نا، وہ بلڈ پریشر کی گولیاں کھا رہا ہے، وہ ہارٹ پیشنٹ بنا ہوا ہے، دل دے بائی پاس کرائے ہوئے، کیا زندگی ہے یار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، یہ مال کا زیادہ ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال کا زیادہ ہونا یہ غنا نہیں ہے، بلکہ غنا تو بندے کے دل کا غنا ہے، دل کا غنا ہے۔ دل کے غنا کی مثال دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھئی تیری کیا حالت ہے، کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، مال ہے، جانور ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پرا گندا بال ہیں بکھرے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل تیرے اوپر نظر تو نہیں آتا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ فضل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ فضل نظر بھی آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سیرت اپنی سے سمجھایا ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہم تو آخرت کو بھول گئے، ہم میں سے کتنے لوگوں کی خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، ہم میں سے کتنے لوگوں کی خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری جلد ملاقات ہو جائے، کتنے لوگوں کی؟ ہم تو مرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اعذر اللہ الی امرئ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے تمام عذر ختم کر دیے، اس بندے کے تمام عذر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے۔ کل قیامت کے دن کہے کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے پاس عمر نہیں تھی، میرے پاس زندگی نہیں تھی، میں کہاں سے اعمال صالحہ کرتا، کہاں تیرے راستے میں مال خرچ کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے تمام عذر ختم کر دیے جس بندے کی عمر 60 سال ہو گئی، 60 سال، جس بندے کو اللہ نے 60 سال عمر عطا کر دی دنیا کے اندر، 60 سال جس کی عمر ہوگی،
کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سارے بہانے، سارے عذر اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری اس کی جو بہانے بازیاں وہ ختم ہو گئے۔ اللہ نے 60 سال عمر دے کے اس کے عذر ختم کر دی۔ 60 سال عمر بندے کو مل جائے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حق کو بندہ نہ پہچان سکے اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے تیاری نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ مد دنیا فی الآخرتی، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، کتنی ہے یہ دنیا، یہ اتنی بڑی دنیا، یہ 7-8 ارب انسانوں کی دنیا، یہ دنیا کا اتنا بڑا قطر ہے، اس میں اتنا مال ہے، سونے کے ذخائر ہیں، چاندی کے ذخائر ہیں، تانبے کے ذخائر ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، بادشاہتیں ہیں، بڑی بڑی ایمپائرز ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واللہ مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، آپ نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی اس انگلی کو سمندر کے اندر ڈبوئے اور سمندر میں ڈبو کے نکال لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جتنا سمندر میں سے پانی اس کی اس انگلی کے ساتھ آیا ہے یہ ساری دنیا ہے، اور جتنا پیچھے بچ گیا ہے سمندر وہ آخرت ہے۔ اتنا انگلی کے ساتھ لگنے والے قطرے جتنے پانی کے لیے آخرت کو بھلا بیٹھے۔ یہ سمندر میں انگلی ڈبو، اس کے ساتھ جو پانی آیا ہے وہ دنیا ہے، یہ آپ کی دنیا، میری دنیا، خوبصورت دنیا، حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنے والی دنیا، قتل و غارت مال کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، اقتدار کے لیے، مناصب کے لیے قتل و غارت ہے، لڑائی ہے، بغض ہے، فساد ہے، کینہ ہے، کس کے لیے؟ ایک قطرے پانی جو انگلی کے ساتھ آتا ہے اس دنیا کے لیے، اور جو پیچھے سمندر کھڑا ہے اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت کریمہ پڑھی الہاکم التکاثر، کہ تمہیں زیادہ مال کی ہوس نے غافل کر دیا آخرت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ آدم کا بیٹا کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل لک یا ابن آدم، اے ابن آدم تیرے پاس اس کے سوا کیا ہے، من مالک ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھایا تو نے اس کو فنا کر دیا، او لبست فابلیت، یا تو نے لباس پہنا اور اس کو پرانا کر دیا، او تصدقت فامضیت، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ تو نے اپنے مال کا صدقہ کیا اور آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر لیا۔ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، رسول اللہ نے فرمایا ابن آدم تیرے لیے تیرے مال میں سے کیا ہے، کھایا تو ہضم کر دیا، فنا کر دیا، لباس پہنا تو اس کو بوسیدہ اور پرانا کر دیا، یہ بھی تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا ایک وقت کے بعد۔ ہاں تیرا مال وہ باقی رہے گا ما تصدقت فامضیت، جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، تو نے ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر لیا، جاری کر لیا، وہ کبھی فنا اور پرانا ہونے والا نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ، اگر یہ دنیا ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن رکھتی ہوتی، یہ ساری دنیا، یہ ساری دنیا، آپ نے فرمایا لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودہ، اگر یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ من ماء، اگر اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پینے کے لیے ایک قطرہ اور ایک گھونٹ پانی کا بھی عطا نہ کرتے۔ تو جب کافروں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، مسلمانوں سے زیادہ مال ہے، تو سمجھ یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حیثیت تو ایک مچھر کے پر کے برابر تھی۔ یار مچھر جتنی تو ہوتی، مچھر جتنی نہیں، مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دنیا جو مچھر کے پر سے حقیر ہے۔
اور دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی دفعہ میں نے سنائی ہے، بار بار میں نے یہ حدیث سنائی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گزر رہے ہیں اور ایک گندگی کے ڈھیر کے اوپر، جس کو ہم روڑی بولتے ہیں، وہاں پر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ چھوٹے کانوں والا اور کم تر نسل والا پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اسے 1 درہم میں خریدنے کی کوشش کرے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کو لے کے کیا کریں گے؟ ہم میں سے تو کوئی اس کو مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کے کان چھوٹے ہیں، یہ حقیر اور کم تر نسل کا ہے، یہ زندہ بھی ہوتا تو ہمیں اس میں حاجت نہ ہوتی اور ہمیں اس میں کوئی خریدنے میں ہماری کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لد دنیا احون عند اللہ من ہذہ۔ تو میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح تم نے اس بکری کے بچے کو دیکھ کر اتنی حقارت سے اس کی طرف دیکھا کہ مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا اس بکری کے مرے ہوئے چھوٹے کانوں والے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ احون عند اللہ، زیادہ حقیر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کے حسن درجے کی حدیث ہے، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ ومن والاہ عالما او متعلما۔ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، دنیا ساری کی ساری اللہ کے غضب کا شکار ہے، دنیا ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کے دین کے، ومن والا، اور جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والا دیندار بندہ ہے، وعالما او متعلما، یا پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھا ہوا آدمی، عالم آدمی، او متعلمہ، یا دین کا طالب علم۔ ان کے علاوہ اللہ کا ذکر، اللہ کا دین پر چلنے والا بندہ، عالم یا دین کا طالب علم، اس کے علاوہ نبی پاک نے فرمایا یہ دنیا ملعون ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا ملعون۔ اگر ہم دین پہ چلتے ہیں، ہم دیندار بنتے ہیں، تو ہم لعنت زدہ دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ اگر ہمارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ہم دین پہ عمل نہیں کرتے، نبی پاک کی سیرت کو تھامتے نہیں، اس پہ چلتے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہم لعنت زدہ دنیا کے اندر پڑے ہیں، رحمت والی دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ اپنی فکر کریں، کوئی پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وقت مقرر لوگوں کا آ جاتا ہے، مرنے کا وقت، ایک لمحہ آگے نہیں ہو سکتے، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتے۔ فرعون کا ایک وقت آیا تھا، کتنا بڑا بادشاہ اور کتنا بڑا اپنے آپ کو بلکہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ہماری کیا دنیاوی اعتبار سے پاور کے اندر، طاقت کے اندر ہماری کیا حیثیت ہے اس کے ساتھ۔ جب وہ غوطے کھانے لگا تو اس نے کہا اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے، حلق کے نیچے سے گزر چکا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے لیے، ہم آخرت کو بھولے رہیں۔ بندہ سوچتا رہتا ہے میں آج توبہ کر لوں گا، میں اب میں نے انشاءاللہ ٹھیک ہو جانا ہے، اب میں یہ تھوڑے معاملات میرے رہ گئے ہیں، یہ سیدھے کر کے اس کے بعد میں نے یہ سود بھی چھوڑ دینا ہے، یہ جوا بھی چھوڑ دینا ہے، یہ بیمہ پالیسیاں میں نے چھوڑ دینی ہے، یہ میری 2-4 قسطیں رہ گئی ہیں، یہ میں ادا کر لوں، یا میرے کاروبار میں گھاٹا پڑ رہا ہے، ایک دفعہ میں 10 لاکھ 15 لاکھ روپے کاروبار کے لیے قرض لے لوں سود پہ، اس کے بعد پکا توبہ طائب ہو جاؤں گا، اللہ میری اس سے جان چھڑا لے۔ اور آ کے حافظ صاحب کو قاری صاحب کہتے ہیں، قاری صاحب بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ایک دفعہ جان چھوٹ جائے، بھائی کل تو لے کے ہیں، آج تو جان پہ چڑھانا ہے، سانو بچہ بنا رہے ہیں یا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بندہ یہی خواہشیں کرتا کب زندگی 20 سال کو گزرتی ہے، کب 30 سال آتے ہیں، سفید بال آنے شروع ہوتے ہیں، 40-50 سال کا قوتیں بندے کی جواب دے جاتی ہیں، بیماریاں، آرگنز بندے کے تباہ ہو جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، آخری کرتا ہے، ایک ہچکی آتی ہے، بندہ ختم۔ اور وہ سوچتا یہ رہتا ہے کہ میں آج عمل کروں گا،
آج میں نماز کی پابندی کروں گا، آج میں صدقات و خیرات کروں گا، آج کے بعد کسی کو نقصان نہیں دوں گا، آج کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، آج کے بعد اپنے سارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا، اور آج کے بعد کوئی دوبارہ حرام نہیں کھاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا، سود نہیں کھاؤں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، گالی گلوچ نہیں کروں گا، کسی بندے کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، ماں کو، بھائی کو، باپ کو، بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، کسی کو آج کے بعد میری ہاتھ سے، میری زبان سے تکلیف نہیں ہوگی۔ میں اللہ کے حقوق پورے کروں گا، اپنے اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کروں گا، سارے غلط کام چھوڑ دوں گا، اللہ کے در پہ آ کے سجدہ کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا، سارے فرائض پورے کروں گا، آج سے میں نے زکوٰۃ پوری دینی ہے۔ یہ وہ منصوبے بناتا 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 دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ توبہ کرنے کا وقت کبھی نہیں۔ توبہ کرنے کا وقت فرعون والا معاملہ نہ ہو جائے۔ توبہ کرنے جب آپ نے سوچ لیا وہی وقت توبہ کا وقت ہے، اسی وقت آپ نے توبہ کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، جو بندہ رو پڑا نا اللہ کے خوف کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ عز وجل حتی یعود اللبن فی الضروع، جو بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے تنہائی کے عالم میں رو پڑا، آپ نے فرمایا وہ بندہ تب تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک بھینس، گائے، اونٹنی اور بکری کے تھنوں سے نکالا ہوا دودھ جب تک ان کے تھنوں میں واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، یہ بندہ تب تک جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ من ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جس بندے نے تنہائی کے عالم میں اپنے رب کو یاد کیا، تنہائی کے عالم کے اندر، اور اس کے آنسو بہہ پڑے، وہ رو پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان 7 خوش نصیبوں میں ہے جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، غور کرو، اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری کرے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شاید سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، سارے دن کا گرمی کے اندر روزہ رکھا ہے، شام کو افطاری کا وقت ہے۔ یہ 10 مبشرہ میں سے صحابی عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اتنی فضیلت والے صحابی، سامنے رنگ برنگے مشروبات پڑے ہیں، کھانا پڑے، پھل فروٹ پڑے ہیں دسترخوان کے اوپر۔ اچانک عبد الرحمن ابن عوف کو مصعب ابن عمیر یاد آ گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اچانک افطاری کے وقت ساری دن کے بھوکے پیاسے عبد الرحمن ابن عوف جب سامنے نعمتیں دیکھی، کھانے پینے مشروبات کی، مصعب ابن عمیر یاد آیا اور غزوہ احد کا وہ منظر یاد آیا کہ جب مصعب ابن عمیر اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ شہزادہ تھا، جس راہ سے گزر جاتا تھا اس کی خوشبو کے حلے سونگھ کر لوگ محسوس کرتے تھے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزر گیا۔ جو لباس ایک دفعہ استعمال کیا دوبارہ پہنتا نہیں تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا، نبی پاک کا غلام اور صحابی بنا، سارے مال و دولت کو چھوڑ کے آیا، احد کے میدان کے اندر لڑتے ہوئے مصعب ابن عمیر شہید ہوا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جب اس کو لحد کے اندر قبر میں اتارا گیا تو مصعب ابن عمیر شہزادہ شہید ہوا غزوہ احد میں۔ جب اس کے تن کو ڈھانپنے کے لیے پورا کفن اور کپڑا بھی نصیب نہ تھا، اس کی ٹانگیں ڈھانپتے تو اس کا سر ننگا ہو جاتا، اگر سر کی طرف کپڑا کرتے تو اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے۔ رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کی طرف گھاس اذخر بوٹی رکھ دو اور اس کے اوپر اسی طرح اس کو دفن کر دو۔ اور عبد الرحمن ابن عوف نے کہا مجھے یہ منظر یاد آیا تو میں نے کہا
کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کیا، مارے کھائیں، گھر بار کو چھوڑا، اور ہمارے بہت سارے ساتھی جو دنیا کے اندر نبی پاک کے ساتھ تکلیفیں برداشت کر کے دنیا کی ناز و نعمت سے فائدے اٹھائے بغیر چلے گئے، لیکن ہم نے بعد میں بھی وقت گزارا، مال و دولت کی فراوانی ہوئی، وہ تو سارا اجر لے کے چلے گئے۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے جو نبی پاک کے ساتھ ہم نے قربانیاں دی تھی، یہ دنیا کی ساری نعمتوں کی وجہ سے ہمارا کہیں آخرت کا اجر کم نہ ہو گیا۔ میں نے کتنی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے، میں اس بیانیے سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، مجھے اس بیانیے نے ہلا کے رکھ دیا ہے، اس بیانیے نے اللہ کی قسم مجھے اندر سے مار دیا ہے کہ ہماری کوئی سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو یا کوئی عالم اور کوئی مذہب کے نام پہ سیاست کرنے والا ہو، ہماری قوم کو صرف اور صرف مال، دولت، تنخواہ، پیسہ، مہنگائی، صرف اس بات کے بیانیے پہ ووٹ لیے اور دیے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کسی بندے نے اس بات کا سوال اٹھایا کہ پچھلے 30 سالوں کے اندر، اور یہ جو سابقہ حکومت ایک ہفتہ پہلے ختم ہوئی ہے، آپ کو چینی کے مہنگا ہونے کا اعتراض آپ کو بھی ہے، آپ کے لیڈروں کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، کسی ایک بندے کو دین کے زوال کا اعتراض پیدا ہوا ہو، کسی ایک بندے کو فحاشی اور یعنی کے بڑھنے کا اعتراض پیدا ہوا ہو، کسی ایک بندے کو سودی نظام کے ہماری ریاست پاکستان کے اوپر پنجے گاڑنے کا اعتراض پیدا ہوا ہو، ہر وقت ہم خوشحالی اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو۔ میں جس سرکار مدینہ کی بات کر رہا ہوں، آپ نے کہاں گم کر دیا؟ اگر میں پاکستان کی قوم کا بیانیہ لوں تو مجھے ماننا پڑے گا کہ مصعب ابن عمیر اس دنیا سے ناکام گیا تھا، کیونکہ اس کے تن کو ڈھانپنے کے لیے تو کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں تھا۔ آخرت کی تیاری کہاں ہے؟ ہم نے دنیا کو صرف جنت سمجھا کہ ہمارے حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، کام اچھا ہے، کام برا ہے۔ کس اعتبار سے؟ کیا میری نمازیں پوری ہیں؟ کیا میرے روزے پورے ہیں؟ کیا میرے حقوق اللہ، حقوق العباد پورے ہیں؟ اس بات کا خیال نہ حکمرانوں کو ہے، نہ عوام کو ہے، نہ علماء کو ہے۔ کون تربیت کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کا یہ خندق کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر سمجھو اس بات کو کہ نبی پاک کی زندگی کیسے تھی۔ خندق کا واقعہ ہے، ایک بندہ آتا ہے، 1400 صحابہ خندق کھود رہے ہیں، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، اور ایک بندہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اب تو بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے امیر اور حکمران ہیں، ساری کائنات کے امام ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہم چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر تو ہم آپ کے لیے سارے عرب کی زمین کو باغات بنا دیتے اور اس میں آپ کے لیے میٹھے پانی کی نہریں چلا دیتے اور پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے آپ کے لیے۔ لیکن نبی پاک جب اس نے کہا نا میں نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے پتھر اٹھا کے کہا اے میرے صحابی تو نے ایک پتھر باندھا ہے، بھوک کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے۔ اسی صحیح بخاری غزوہ خندق کی حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کئی دن کا باسی کھانا، اور صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں کہ اس کو اللی لگ گئی تھی۔ صحابہ نے خندق کے اندر 1400 صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی کھانا، اللی لگا ہوا کھانا کھایا۔ آپ کو اتنے بھی حالات آپ کے برے ہیں، آپ اور میں اتنے مرنے والے ہو گئے ہیں کہ ہمیں پیٹ پہ کبھی پتھر باندھنے پڑے ہوں یا ہمیں اللی والا کھانا کھانا پڑا ہو کہ بھی یہ نوبت آئی ہے، پھر کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا کے اندر موجود رہے پورے 2 مہینے پورے 3 دن لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں کے اندر کبھی 3 دن لگاتار گندم کی روٹی نہیں پکی ہے۔ 1 دن پکی ہے، 2 دن پکی ہے، نبی پاک کی پوری زندگی میں 3 دن لگاتار گندم کی روٹی نبی پاک کے 9 چولہوں پہ نہیں پکی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 3 مہینے گزر جاتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے تھے، نبی پاک کے 9 گھروں کے اندر کبھی چولہا نہیں جلتا تھا کھانا پکانے اور روٹی بنانے کے لیے۔ اور بھانجا پوچھتا ہے فما یحییکم اذن،
پھر آپ کو زندہ کون سی چیز رکھتی تھی؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پانی ہوتا تھا اور کھجور ہوتا تھا۔ یار ہم دنیا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا کے لیے نہیں ہوں، میں آخرت کے لیے ہوں، آخرت میں سب کچھ ذخیرہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنا مال دولت سب کچھ چھوڑ دے اور کہے چلو ٹھیک ہے جی میں اس کو آگ لگا دیتا ہوں، یہ خرچ کر۔ یار عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی مال تھا، زبیر بن عوام کے پاس بھی مال تھا، عمر ابن خطاب کے پاس بھی مال تھا، بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کوئی مطمع نظر بنا لو۔ بھائی پریشان ہوں، ٹینشن کیا ہے؟ یار آج کل کام ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا تو اس بات کی ٹینشن نہیں ہے کہ بھائی میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آج کل تعلق خراب ہوا ہے، کس سے بندے نے آ کے شکایت آج تک نہیں کی تھی کہ بھئی قاری صاحب جو ہے نا نماز میری جو ہے نا رہ جاتی ہے، یہ قضا ہو جاتی ہے، بڑی ٹینشن ہے منو، یہ وجہ تو میرا بلڈ پریشر بڑا زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کے حقوق پورے نہیں کر رہا۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ میری اگر کاروبار میں نقصان ہو تو مجھے ٹینشن ہوتا ہے، بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے، بندوں کی دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ آخرت کا نقصان ہو تو بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ آخرت کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں آج کا یہ سبق ہے سب سے پہلے میرے لیے کہ دنیا کو دنیا کی حد تک رکھو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا ایک قطرہ پانی جتنی ہے اور آخرت سمندر کے پانی جتنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والنجم إذا غوى